بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سٹیج پر بیٹھے قابل احترام منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینا خان بھائی، ہمارے ایم پی اے خیبر سے عبدالغنی افریدی، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسرار صاحب، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سید غواث حاجی شفیق بھائی، ڈی سی خیبر، اور یہاں پر موجود ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف، ضلعی انتظامیہ، ہماری پولیس، صحافی برادری، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا فیوچر میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کی بات ہے، آج ہم نے خیبر میں چائنا گورنمنٹ کی مدد سے، اور جس میں صوبائی حکومت کی کنٹریبیوشن بھی شامل تھی، 50 اسکولوں کا باقاعدہ افتتاح کر چکے ہیں۔ ہم چائنا گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں جمرود میں تعلیم کو ہم ایک نیا رخ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جس طرح کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے جو آؤٹ ڈیٹڈ کورسز ہیں، جہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لیے ہم ایک بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں، اور آج ہم نے باقاعدہ افتتاح کر دیا جمرود سے۔ یہاں پر آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور باقی جو ہمارے ماڈرن فیلڈز ہیں، اپلائیڈ سائنسز کے اور ماڈرن سائنسز کے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہم یہاں کر چکے ہیں۔ اور اس کو انشاءاللہ تعالی جمرود سے بڈگرام تک، جمرود سے وزیرستان تک، جمرود سے چترال تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس بیچ میں جو بھی ضلع آتے ہیں، ان سب کی بات میں کر رہا ہوں، پورے خیبر پختونخوا میں اس کو ہم پہنچائیں گے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ جدید سائنسی طریقوں کی طرف جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز، لائبریریز یہاں پر میں نے دیکھی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً پورے پاکستان میں کچھ ہی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور پاکستان میں کالجز میں فرسٹ ٹائم اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو مبارک ہو، خیبر پختونخوا نے کالجز میں سب سے پہلے شروعات حکومت خیبر پختونخوا نے کی، اور جمرود کے علاقے میں اس کا افتتاح ہوا۔ میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، جس طرح کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بے سے بندوق نہیں پڑھنا، ہم نے کاف سے قلم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بے سے بندوق ہم 78 سال یہ کچھ مائنڈ سیٹ نے زبردستی ہمارے دماغ میں بٹایا ہے۔ ہم دلیر بھی ہیں، ہم بہادر بھی ہیں، ہم پاکستان کے لیے مر مٹنے والے بھی ہیں، لیکن ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جس طرح 78 سال سے بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے تھے اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کیے جاتے تھے،
اب بھی ویسا ہوگا؟ اب ویسا بالکل نہیں ہوگا. اب ویسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو سمجھتا تھا کہ خیبر پختونخوا لیبارٹری ہے اور یہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اپنے تجربے کریں گے، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ 15 اکتوبر 2024 کو آپ کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا. یہاں پر قبائلی اضلاع سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور وہ آپ کا ہر ایک تجربہ جانتا ہے. کچھ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جو مڈل کلاس کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے یا جو ہمارے غریب عوام کے ساتھ 78 سال سے ہوتا رہا ہے، شاید جو مافیا قابض ہے پاکستان پر 78 سال سے، بیچ میں 3.5 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت نکالے، 75 سال ڈال دیں، تو اس ایلیٹ مافیا نے، اس قابض مافیا نے شاید غربت کو، شاید دہشت گردی کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں اس کو، ملٹری آپریشن سے جو عوام متاثر ہوتے ہیں اس کو، ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کے دکھ اور درد کو کتابوں میں پڑھا ہو، ڈراموں میں دیکھا ہو، فلموں میں دیکھا ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے اس وزیر اعلیٰ نے اس چیزوں کو محسوس کیا ہے. میں نے ان تمام چیزوں کو محسوس بھی کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے. مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ مڈل کلاس کا بندہ کن کن تکالیف سے ہو کر گزرتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کی تکالیف کیا ہے. تو اس لیے میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے حل کے لیے میں نے کس طرف جانا ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق، انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، عمران خان کی یہ حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تمام فیصلے کرے گی جس سے خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہو. کوئی پنڈی اور اسلام آباد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے یہاں پر امپلیمنٹ ہو گئے تو وہ غلط سوچتا ہے. وہ اپنا مائنڈ تبدیل کرے. یہاں پر حکومت بھی عمران خان کی ہے، یہاں پر راج بھی عمران خان کا ہے اور یہاں پر منشور بھی عمران خان کا چلے گا انشاءاللہ تعالی. میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، میں آپ میں سے ایک ہوں. میں گورنمنٹ کالج، سرکاری اسکولوں میں، سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہوں. مجھے تمام آپ کے دکھ درد تکالیف کا احساس ہے اور انشاءاللہ اسی کے لیے دن رات ایک کر کے میں کام کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو شعور بھی دیا ہے اور 13 سال میں جو ہے ترقی بھی دی ہے. شعور کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ 2018 میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 2024 میں بھی پورے پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور خیبر پختونخوا میں شعور بھی تھا، ترقی بھی تھی. اس لیے تیسری دفعہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض رہتا ہے اور وہ پختونوں کو
یا پختونوں کے لیے ایسی پالیسیاں نہیں لے کے آتا جس سے آپ لکھ کے پڑھیں، خوشحال ہو، ترقی کریں، امن و امان ہو۔ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اس دفعہ وہ ایک بھی پالیسی نہیں مانیں گے جس سے ہمیں نقصان ہو۔ اس ہر پالیسی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے جس سے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کی عوام کو نقصان ہو۔ ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو ہمیں قبول نہ ہو، ہمیں منظور نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی بندہ جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہ ہو، کوئی بھی بندہ جو خیبر پختونخوا کی مٹی پر بسنے والے غیرت مند پختونوں میں ایک دن بھی گزار چکا ہو اور وہ وہاں بند کمروں سے فیصلے کرے اور وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو، اس ہر پالیسی سے ہم بغاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آواز اٹھائیں گے کہ جو خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہے، ایک طرف 5300 ارب روپے کا کرپشن کرتے ہیں، آئی ایم ایف اس کو رپورٹ کرتا ہے، آئی ایم ایف ان کے خلاف چارج شیٹ لگاتا ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے جو وفاق ہمارا مقروض ہے وہ نہیں دیتا۔ ایک طرف میں تیرا کے عوام کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتا ہوں کیونکہ ان کو جبری طور پر، بدماشی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر اپنے علاقوں سے نکالا جاتا ہے۔ میں ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے، کیونکہ ان آپریشن سے ہم ایک دفعہ گزر چکے ہیں، ہمیں اپنی عوام کے دکھ درد کا احساس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے اور لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے تو وہاں کی عوام پر کیا گزرتی ہے، ان ماں بہنوں پر کیا گزرتی ہے، ان بچوں پر کیا گزرتی ہے، ان بزرگوں پر کیا گزرتی ہے، ان نوجوانوں پر کیا گزرتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہے۔ صوبائی حکومت اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتی ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ پورا نیشنل میڈیا 3-4 دن تک اس پر مسلسل پروگرام کرتا ہے۔ دوسری طرف 5300 ارب روپے جو یہ بگوڑے، یہ نالائق کہہ چکے ہیں، آئی ایم ایف بتا چکا ہے، اس پر ایک پروگرام بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرف تیرا کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر 4 دن نیشنل میڈیا پروگرام کرتا ہے، دوسری طرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اربوں روپے دیے جاتے ہیں اور پورا نیشنل میڈیا اس ناچ گانے کو 4 دن تک مسلسل دکھاتا ہے۔ یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پی ایم ایل نون کا میڈیا ہے، یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہے، یہ نیشنل میڈیا ہے یا یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے؟ یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنا نہیں سمجھتے؟ چلے ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہاں پر آپریشن ہوئے، لوگوں کو بے دخل کیا گیا، لوگوں پر ظلم ہوا، جبر ہوا، فستائیت ہوئی، آپ نے نہیں دکھایا۔ میرے لوگوں نے قربانیاں دی، میرے قبائلی عوام نے قربانیاں دی، میرے خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیاں دی، ایک نیشنل میڈیا بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دفعہ جب ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر جبر ہو رہا ہے، فستائیت ہو رہی ہے، لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے، ہمارا سوشل میڈیا بول رہا ہے، ہمارا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، آپ لوگ بھی اس طرح کریں کہ اچھا نہیں بول سکتے، بول نہیں سکتے، غلط بھی نہ بولیں۔ میرے پاکستانیوں،
इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान साहब की सेहत खराब थी, उनके जाती डॉक्टर्स को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं 12 दफा से ज्यादा अडियाला जेल गया अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। मुझे वहां रोडों पर रोका गया, मेरे सामने पंजाब की पुलिस को खड़ा कर दिया गया, मेरे पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाला गया। दूसरे सूबे की वज़ीर आला को पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज एक जगह से दूसरी जगह तक, पाकिस्तान से बाहर तक, पाकिस्तान से यहां तक आता और ले जाता है। बाकी तो छोड़ें, पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज उनके लिए शायद नाश्ते भी लेके जाता हो, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट है, यहां पर अवाम की ताकत से आई हुई अवामी मैंडेट के साथ असली हुकूमत है, उसके साथ यह रवैया किया जाता है। यहां खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ इस तरह हो रहा है, तो आम अवाम के साथ क्या होता होगा, कबाइली अवाम के साथ क्या होता होगा, यह कभी भी कोई नहीं दिखाएगा, इस पर कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। तमाम इदारों को मुट्ठी में बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हूं, वहां का चीफ जस्टिस मुझसे मिलता ही नहीं, 1.5 घंटा इंतजार करता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं लेटर्स लिखता हूं, वो लेटर्स का जवाब ही नहीं देते। मैं फोन करता हूं, फोन का जवाब ही नहीं देते। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 दफा गया, मुझसे मिलते ही नहीं है। जितने भी हमारे कानूनी और जमहूरी रास्ते थे, आईनी रास्ते थे, वो तमाम मैं आजमा चुका हूं। अगर इसके बाद हमारा लहजा सख्त होता है, अगर इसके बाद हम आईन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। जब आप हमारे आईनी और कानूनी और जमहूरी तमाम रास्ते बंद करें, तो हमारे साथ जो है ऑप्शन कौन सा रहता है? यही एहतजाज का, और ये ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे, जरूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। आपने हर उस पॉलिसी से बगावत करनी है जो खैबर पख्तूनख्वा के मफाद में ना हो, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपके हक के लिए मैं खड़ा भी हूंगा, आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा भी, आपके हक के लिए मरूंगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इमरान खान साहब के विजन से, मैं इमरान खान साहब के नजरिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप लोगों के हकूक के लिए लड़ने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो यहां पर मेरा मौक़िफ़ है वो यहां पर भी होगा, वो पिशावर में भी होगा, वो पिंडी में भी होगा, वो इस्लामाबाद में भी होगा, वो लाहौर में भी होगा, वो कराची में भी होगा, वो क्वेटा में भी होगा, वो कश्मीर में भी होगा, वो गिलगित में भी होगा। जो मौक़िफ़ मेरा यहां है वो बंद कमरों में भी होगा और बंद कमरों से बाहर भी होगा, और मैं इस मौक़िफ़ पर पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़ा हूं इंशाअल्लाह ताला। कल हमारे बार कौंसिल के मेंबर, एक वकील अली जमान भाई को पिंडी से बाहर कुछ गुंडों ने, कुछ दहशतगर्दों ने उठाया था और उनको मारा पीटा है। हमेशा याद रखना कि सादा कपड़ों में मलबूस जो बंदे आते हैं, आपको उठाते हैं या आपके चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं, वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अगर कोई भी
कानूनी तरीके से, जायज तरीके से, किसी को कोई कंसर्न हो, किसी ने कानून तोड़ा हो, किसी ने आईन तोड़ा हो, तो अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो वर्दी में जाएं, वर्दी के बगैर ना जाएं, क्योंकि वर्दी के बगैर अगर कोई ऐसी गुंडागर्दी करता है तो वो दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। जो कल अली ज़मान के साथ हुआ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और ये याद रखना कि जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, तो इक्तिदार हर वक्त नहीं रहता, इक्तिदार चेंज होता है। आज आपकी बारी है, कल इंशाल्लाह हमारी बारी आएगी, और जब हमारी बारी आएगी तो एक एक चीज का इंशाल्लाह ताला हम हिसाब लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे जितने भी कबायली अजला हैं, उनके लिए, उन कॉलेजेस के लिए, जो कॉलेजेस हमारे कबायली अजला में हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का मैं ऐलान करता हूं, और जल्द अज जल्द जो है उस पर काम शुरू करें और उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें।